اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ یونس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 374 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ یونس، یہ باب ہے سورہ یونس کی تفسیر کے بیان میں. وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانی عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد باری تعالی کی تفسیر میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ قال. تو آپ علیہ السلام نے اس آیت للذین احسنوا الحسنى وزیادہ کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنت ہے اور مزید یہ کہ اس سے زیادہ یعنی دیدار الہی ہے. قال. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت نادى مناد ان لکم عند اللہ موعدا. جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ بے شک تمہارے لیے اللہ جل شانہ کے پاس ایک وعدہ ہے، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور چیز بھی عنایت فرمائیں گے. قالوا الم یبیض وجوہنا وینجنا من النار ویدخلنا الجنہ. اہل جنت عرض کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں بخشی اور جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی اتنا سب کچھ تو ہمارے رب نے ہمیں دے دیا، مزید اور کیا ہے؟ قالوا بلا فیکشف الحجاب قال فواللہ ما اعطاہم شیئا احب الیہم من النظر الیہ. فرشتے ان کو جواب دیں گے کہ بے شک یہ سب چیزیں تمہیں دے دی گئی ہیں مگر ایک نعمت اب بھی باقی ہے. فیکشف الحجاب، پس حجاب اٹھایا جائے گا اور اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا جیسے کہ اس کے شان کے ساتھ مناسب ہے. قال. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے ان کو کوئی چیز جو ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جو ان کو دی ہو، کوئی بھی اس میں سے اللہ کے دیدار کے مقابلے میں زیادہ ان کو محبوب نہ ہوگی. یعنی صرف اللہ کا دیدار ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بدلے میں وہ اپنی تمام نعمتیں ان کو کم نظر آئے گی، یہ عمل یہ زیادہ محبوب ہوگا. حدیث حماد بن سلمة هكذا رواه غیر واحد عن حماد بن سلمة مرفوعا. حماد بن سلمہ کی یہ روایت کئی حضرات نے ان سے مرفوع نقل کیا ہے. وروا سلیمان بن المغیرة هذا الحدیث عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قوله ولم يذكر فيه عن صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سلیمان بن المغیرہ نے اس حدیث کو ثابت سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے نقل کیا ہے، لیکن اس میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہو. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 26 للذین احسنوا الحسنى وزیادہ،
تو اس میں اللہ جل شانہ کی دیدار کا تذکرہ ہے۔ احسنوا الحسنى کہ یعنی جنہوں نے نیک کام کیے ہو تو ان نیکیوں کے بدلے میں تو ان کو جنت دے دی جائے گی، دنیا کی نیکیوں کا ان کا یہی بدلہ ہوگا۔ وہ زیادہ تو زیادہ کی تفسیر دیدار الہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو یہ اضافی انعام ملے گا، اور وہ انعام ایسا انعام ہوگا کہ پھر یہی اضافی نعمت انعام ان کو باقی تمام نعمتوں سے وہ ان کو محبوب ہوگا اہل جنت کو۔ تو معلوم ہوا عزیز طلباء کرام کہ جنت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی نعمت وہ دیدار الہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من اهل مصر قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے ابن المنکدر سے، انہوں نے عطاء ابن یسار سے، انہوں نے اہل مصر کے ایک شخص سے، قال کہ اس نے کہا، سألت ابا الدرداء عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا، کہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد مذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے تو مجھ سے کسی نے بھی آپ کے علاوہ یہ بات نہیں پوچھی۔ ہاں ایک اور شخص نے بھی یہ بات پوچھی تھی اور یہ سوال پوچھا تھا، تو گویا کہ آپ دوسرے ہوئے۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، یہ سوال میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما سألنی عنها احد غیرک منذ انزلت، یہ سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا آپ کے علاوہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یرؤیت صالحۃ یراها المسلم او ترا له۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں بشرا سے مراد، لہم البشرا، اس سے مراد نیک خواب ہے، رؤیا صالحہ ہے، جس کو مسلمان دیکھتا ہے یا وہ اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، کوئی اور اس کے لیے دیکھ لے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح السمان عن عطاء بن يسار عن رجل من اهل مصر عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فذکر نحوہ۔ اسی طرح ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عبدالعزیز ابن رفیع سے، انہوں نے ابو صالح السمان سے، انہوں نے عطاء ابن یسار سے، انہوں نے مصر کے ایک شخص سے، انہوں نے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی روایت انہوں نے ذکر کی۔ وحدثنا احمد ابن عبدۃ الضبی قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن بہدلۃ عن ابی صالح عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وليس فیہ عطاء ابن یسار۔ ہمیں روایت کی احمد بن عبدۃ الضبی نے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے عاصم بن بہدلہ سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو الدرداء سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے، لیکن اس کے سند میں عطاء ابن یسار کا واسطہ نہیں ہے کہ جو پچھلے دو سندوں میں آئے ہیں، تو اس میں عطاء ابن یسار نہیں ہے۔ وفی الباب عن عبادۃ بن الصامت، اس باب میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے دنیا میں خوشخبری وہ خواب کے ذریعے اس کو ملتی ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سوال کیا گیا، تو یہی سوال حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ بشرا سے مراد الرؤیا الصالحہ، نیک خواب ہے،
کہ جس کو مومن خود دیکھے یا وہ اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی اور دیکھے۔ یہاں پر سند کے بارے میں عزیز طلباء کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی 2 سندیں پیش کی ہیں۔ پہلے سند 2 طریق سے ہے۔ پہلی طریق ابن المنقدر کی یہاں پر ان سے مروی ہے، اس میں بھی عطاء ابن یسار کا ذکر ہے، جبکہ دوسرا طریق ابو صالح السمان ہے اور اس میں بھی عطاء ابن یسار کا ذکر ہے، جبکہ جو دوسری سند آخر میں ذکر کی ہے وہ مستقل ایک سند ہے اور اس میں عطاء ابن یسار کا تذکرہ نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی حجاج بن منہال سے، انہوں نے روایت کی حماد بن سلمہ سے، انہوں نے علی بن زید سے، انہوں نے یوسف بن مہران سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما اغرق اللہ فرعون، جب اللہ جل شانہ نے فرعون کو غرقاب کیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، تو فرعون نے کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اس ہستی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ فقال جبرائیل یا محمد لو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر وادسه فی فیہ مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے دیکھتے اس حال میں کہ میں دریا کی کالی کیچ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور اس کو فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، اس اندیشے سے کہ کہیں اس کو رحمت الہی نہ پالے، یعنی اس کو کہیں اللہ جل شانہ کی رحمت سے توبہ ہی اس کی قبول نہ ہو، اس کو معافی نہ ملے، ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوتی۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذکر احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی محمد بن عبد الاعلی الصنعانی نے، انہوں نے خالد بن الحارث سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، شعبہ نے کہا کہ مجھے خبر دی عدی بن ثابت اور عطاء ابن سائب نے، ان دونوں حضرات نے روایت کی سعید بن جبیر سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ذکر احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عدی بن ثابت اور عطاء ابن سائب، ان دونوں میں سے ایک نے یہ روایت مرفوع بیان کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو منسوب کیا ہے، جبکہ دوسرے نے اس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قرار دیا ہے۔ انہ ذکر ان جبرائیل جعل یدس فی فی فرعون الطین خشیت ان یقول لا الہ الا اللہ فیرحمہ اللہ او خشیت ان یرحمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں کینچ ٹونسنی شروع کی، اس اندیشے سے کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، بس اس پر اللہ جل شانہ مہربانی فرمائے، یا اس نے کہا راوی کا شک ہے کہ اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اس پر مہربانی کرے۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ یونس کی آیت 90، 91، 92 یہ 3 آیتیں ہیں جس میں بنی اسرائیل کو پار لگانے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سمیت اس کو غرق کرنے
اس کو ڈبونے، پھر اس کو عبرت کا ایک سامان بنانے، اور آخری وقت میں فرعون کا بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے کا ذکر ہوا ہے۔ تو جبرائیل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں روایتوں میں یہی تذکرہ کیا کہ جب وہ بدبخت فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جب وہ غرقاب ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، تو اس وقت چیخنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں فوراً سمندر کی تہ کی وہ کالی کیچ اٹھا کر اس کے منہ میں نے ٹونسنی شروع کی۔ میں اس کے منہ میں اس کو ٹونستا رہا تاکہ یہ کچھ بول نہ پائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیوں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خوف ہوا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کہیں وہ اس بدبخت کو بھی پا نہ لے، یعنی اس کو بھی معاف نہ کر دے، اس کے اوپر بھی مہربانی نہ فرما دے۔ تو اس ڈر سے میں نے اس کے منہ میں وہ کالی کیچ ٹونسنی شروع کر دی۔ اب ان دونوں روایتوں میں سے پہلی روایت کے بارے میں عزیز طلباء کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ھذا حدیث حسن فرمایا، پہلی روایت۔ حالانکہ اس روایت کی سند میں یہ راوی علی ابن زید آئے ہیں، یہ مشہور ضعیف راوی ہے، اور یہ اپنے جس شیخ سے نقل کرتے ہیں یوسف ابن مہران بصری، وہ بھی مشہور ضعیف ہے، لین الحدیث ہے، اور یہی ابن جدعان جسے کہتے ہیں علی ابن زید ابن جزعان، تو انہی سے بس روایت کرتا ہے، صرف یوسف ابن مہران سے یہی علی ابن زید ہی روایت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ مجہول الذات بھی ہے، تو یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ آخری روایت کے بارے میں ھذا حدیث حسن غریب صحیح کہا۔ وجہ اس کی یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ ہم نے پڑھا کہ دو حضرات نے اس کو نقل کیا ہے، عدی ابن ثابت اور عطاء ابن السائب نے۔ تو ان دونوں میں سے عدی ابن ثابت یہ ثقہ راوی ہے، قوی راوی ہے، لیکن عطاء ابن صائب یہ معمولی درجے کے راوی ہے، صدوق ہے، لیکن آخر عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ تو اس وجہ سے اب یہاں پر پتہ نہیں چل رہا کہ اس روایت کو ان دونوں میں سے کس نے کیا ہے۔ یہاں پر بھی ذکر احدہما لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ اس بات کی تعین نہیں ہو رہی کہ کس نے اس کو مرفوع کہا ہے، تو حسن صحیح کے ساتھ امام ترمذی رحمہ اللہ نے غریب کا بھی اضافہ فرما دیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔